شفقت صاحب، سر یہ کدھر سے کنسپیریسی آ گئی؟ خط آپ کے پاس 7 یا 8 مارچ کا کہہ رہے ہیں آیا ہوا ہے، مہینہ آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، ایک جلسے کے اندر اس کا ذکر کیا، آج اب اسد عمر صاحب کہتے ہیں ہم چیف جسٹس صاحب کو دکھا سکتے ہیں۔ سر اگر اس طرح کی کوئی دھمکی ہے یا سازش ہے تو چیف جسٹس صاحب سے آپ کیوں شیئر کرنے کو تیار ہیں؟ شوڈنٹ یو ٹیک اٹ ٹو دا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور ٹیک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وائی ناؤ؟ آپ نے کہا جی 7 مارچ کو ہے، ابھی کیوں؟ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 7 مارچ کے بعد OIC کی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ صحیح وقت نہیں تھا کہ اس میں اس چیز کو اٹھایا جاتا۔ سر وہ تو 23 کو ہوئی نا، سن لو نا، نہیں بٹ وہی 23 کو ہوئی نا، ماحول تو وہی تھا نا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ کیونکہ تاریخ کی طالب علم ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں کنسپریسیز بھٹو صاحب کے خلاف جو ہوئی اس کا تو اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے۔ اور وائی چیف جسٹس؟ اس لیے کہ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے، وہ سینسٹیو ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے، لیکن کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیئر تو کر دیا۔ سن لو میری بات تو ختم کر دیتے نا۔ اور کیونکہ لوگ جو ہیں، چند لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ سے فیک ہے یا وہ ہے ہی نہیں، تو اس سے بڑا عہدہ پاکستان میں جوڈیشل عہدہ اور کیا ہو سکتا ہے سوائے چیف جسٹس کے، کہ جی وہ دیکھ لیں اور وہ دیکھ کے سب کو بتا دیں کہ اس میں کہ یہ لیٹر جو ہے، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ مراسلہ ہے، لیٹر نہیں ہے، یہ بالکل وہ ہے، جینوئن ہے۔ اور اس کے اندر جو 3 چیزیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ دس پری ڈیٹس ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسپیسیفکلی لیٹر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ اس لیے یہ تو تھریٹ ہے نا۔ اور یہ ساری چیزیں تو صرف ڈسکلوز پبلکلی اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پبلکلی اس ڈاکیومنٹ کو وہ کیا جائے۔ اب آپ سر، بھٹو صاحب کا آپ ذکر کرتے ہیں، انٹرنیشنل کنسپیریسی کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا اس سے آپ آئی ہوپ یو ریئلائز کہ انگلیاں جو ہیں وہ اٹھتی انہی ممالک کی طرف ہیں جو وہ بھٹو صاحب کی کنسپیریسی پہ جن ممالک پر اٹھتی تھیں؟ از دیٹ ڈیلیبریٹ؟ کیا آپ کی حکومت یہ اشارہ کر رہی ہے؟ نہیں، ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، ہم کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے، کیونکہ وہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لیں، لیکن یہ ریالٹی ہے اور تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ ریالٹی ہے۔ سر اگر آپ نام نہیں لیں گے تو پھر ساری یہ بھی تو خطرہ ہے کہ ساری جو اس وقت ویسٹرن کمیونٹی ہے وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے جنہوں نے کیا ہے ان کو پتا ہے، اور باقی جو ہے وہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور ویسٹرن کمیونٹی کا کیوں ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے ویسٹ کا تو نام نہیں لیا سر، کیونکہ پاکستان کے اندر عموماً جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر عموماً انگلی جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہی اٹھتی ہے نا۔ وہ آپ اٹھا رہے ہیں نا۔ اگر بھارت ہوتا تو آپ فوراً نام لے لیتے۔ بھارت بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ کنفرم کریں پورے پاکستان کو کہ یہ ایک جینوئن خط ہے، یہ جو ایک ججمنٹ ہے یا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جینوئن لیٹر ہے، یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تو آپ کنفرمیشن دے سکتے ہیں ملک کو؟ اور بلکہ ایز آئی سیڈ کہ اگر سیکیورٹی کی پاکستان کا معاملہ ہے تو پھر آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے یہ شیئر کیا ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو شیئر کیا ہے نا، وہ تو خان صاحب نے اپنی پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کہا۔ ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ لیکن سن رہے نا، ان کا ری ایکشن کیا تھا سر؟ ان کا ری ایکشن مجھے تو نہیں پتا، جب وہ وقت آئے گا تو ان کا ری ایکشن آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس سے زیادہ معتبر عہدہ چیف جسٹس کا پاکستان کا، اور خاص طور پہ جو شخصیت ہے اس وقت جو چیف جسٹس ہے پاکستان کا، اس سے زیادہ کون سی ہوتی ہے؟ اور ہم نے یہ بھیجا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو بے یقینی ہے تو ہم چیف جسٹس سے شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ دیکھ کے اس لیٹر کو
بتا سکتے ہیں کہ جنون یہ مراسلہ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں چیف جسٹس کی شخصیت ایسی ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. سر کیا آپ لوگوں کو جو آپ نے یہ پبلک کیا اس کے فارن آفس سے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا کہنے کے لیے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ اور میں یہ اس لیے پوچھوں سر کیونکہ تنقید بہت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی حکومت کے خلاف اس وقت جو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے لیے آپ جو فارن ریلیشنز ہیں اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. نہیں، خطرے میں نہیں ڈال رہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور ملک، باہر کا ملک جو ہے وہ تھریٹن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اس لیے کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس نے پرسو کی ہوئی ہے، اور وہ پرٹیکولرلی نو کانفیڈنس موشن کا ذکر کرتا ہے، تو ایک کنسپریسی کے اور سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے نا. یہی کنسپریسی ہوتی ہے، اور یہ بڑی سیریس کنسپریسی، اور یہ کنسپریسی پاکستان کے خلاف ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں سارے، یہ زرداری، یہ جو 3 لوگ ہیں، اور وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں بھائی صاحب، وہ سب سے پیچھے تو وہ ہیں. مطلب یہ سارا کچھ وہاں سے انیشیٹ ہوا ہے، بیکاز خبریں تو یہ ہیں کہ وہ اسرائیلی سفیر سے بھی ملے ہیں. تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو پاکستان اگنور کر سکتا ہے. سر آپ نے ابھی کہا کہ خط میں اس طرح کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹاؤ. بالکل، اور ان کو سر نو کانفیڈنس کا بھی ذکر ہے. which is headed سر وہ خط بھیج رہے ہیں پاکستانی حکومت کو which is headed by عمران خان. سو ٹیکنیکلی وہ خط عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹاؤ. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ خط نہیں ہے، مراسلہ ہے. اور وہ سر فرق کیا ہوا ہمیں بھی بتا دیں. وہ ایک نہیں، دیکھیں ریولیشن ہے نا اس کے اندر، تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اور ابل تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے تو مجھے اس کی تفصیلات کا علم بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے وزیر اعظم، فرگیٹ عمران خان فار اے منٹ، اگر پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے اور اس سازش کو سڈنلی یہ لوگ جو ہیں یہ لے کے آگے چلتے ہیں، اور یہ جو لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر تو یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ ڈومیسٹک ایکٹرز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکٹرز کے ساتھ مل کے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو سازشوں کے ذریعے، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، بندر باٹ کے ذریعے، پیسے کے پھیلاؤ کے ذریعے اگر گرانا چاہتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے.